بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، عنقریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے گویا جیسے تم یہ چاند دیکھ رہے ہو، اور فرمایا کہ تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور عصر کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی سورج چمکنے سے پہلے مراد یعنی نماز فجر نہ چھوڑنا، سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر کبھی نہ چھوڑنا۔ اور نماز فجر اور نماز عصر کی تاکید حدیثوں میں موجود ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اس کی تاکید کا ذکر موجود ہے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کے اس حصے یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، اس کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ خدائے رحمان کے چاند نے دنیا کے چاند کو دیکھا، غروب ہونے والے چاند نے اس چاند کو دیکھا جو غروب نہیں ہوتا، اور ظاہر کے چمکانے والے چاند نے اس چاند کو دیکھا جو کہ انسانوں کے دل، انسانوں کی روحیں، انسانوں کی جان کو چمکاتا ہے، اور رات کے چمکانے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو کہ ابد الاباد یعنی ہمیشہ تک چمکتا ہے اور چمکتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہاں کیا لکھوں، اتنا کہوں کہ جو چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اس چاند کو اس چاند نے دیکھا جس کی وجہ سے سورج بھی چمکتا ہے، جو چاند انسانوں کے دلوں کو چمکاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاند بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آج جو چاند ہم دیکھتے ہیں یہ چاند وہی ہے جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہیں پڑی تھیں، اور یہ حدیث پاک عام مسلمانوں کی دلیل ہے کہ مومن محشر میں خدا تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھا کریں گے، اور جنت کی ساری نعمتیں نیک اعمال کا عوض ہوں گی، مگر دیدار الہی کسی چیز کا عوض، کسی چیز کا بدلہ نہ ہوگی، بلکہ یہ خالص عطائے ذوالجلال یعنی اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی۔ اور ان دو نمازوں کی پابندی اس دیدار کی لیاقت اور قابلیت پیدا کرے گی، یعنی فجر اور عصر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت غفلت کا وقت ہے اور عصر کاروبار کا وقت ہے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی زیادہ سے زیادہ تاکید فرمائی۔ حدیث و پاک میں بھی اس کی تاکید کا ذکر موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہ موجود ہے۔ اور فجر کے متعلق خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک صبح کے وقت یعنی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور نماز عصر کے متعلق فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، یعنی درمیان والی نماز نماز عصر کی تاکید زیادہ سے زیادہ فرمائی۔ اس لیے ہم کو نماز فجر اور نماز عصر لازمی طور پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی تاکید حدیثوں میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔